اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے اسرائیل سے۔ جی ہاں، خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے، ظاہر بات ہے وہ خود ایک ناجائز اولاد ہے، ان کا جو پورا خطہ ہے وہ خود فلسطینیوں کی زمین ہے جس پر قبضہ کر کے یہ آتنکوادی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب اس کو اپنی راجدھانی کہتے ہیں تل ابیب کو۔ وہاں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل کے وزیر نے، جس کا نام بن گوئر ہے، اس نے اسرائیل میں مساجد میں اذان پر پابندی لگا دی، یعنی مساجد میں اب اذان نشر نہیں ہوگی۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیل کے قومی سلامتی کے انتہا پسند اردو لفظ ہے جس کا مطلب سیدھا سیدھا ہوتا ہے سادہ زبان میں آتنکوادی۔ وزیر بن گوئر نے پولیس کو اسرائیل کی مساجد میں اذان نشر کرنے پر پابندی لگانے کا حکم دے دیا ہے۔ ایکس پر ایک ویڈیو پوسٹ میں صہیونی آتنکوادی وزیر نے کہا کہ پولیس کو مساجد میں شور کے مسئلے کو حل کرنے اور اس پر پابندی نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل کے چینل 12 نے اطلاع دی تھی کہ بن گوئر نے پولیس کو اذان پر پابندی کے نفاذ کے لیے آدیش بھیجے ہیں، ہدایات بھیجی ہے، جن میں لاؤڈ اسپیکر کو ضبط کرنا، یعنی مساجد سے لاؤڈ اسپیکر کو ضبط کر لیا جائے، اور جرمانے جاری کرنا یہ بھی شامل ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق اسرائیل کی تقریباً 14% آبادی مسلمان ہیں۔ دوسری طرف امریکی مسلم گروپ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز CAIR نے اسرائیل کی مساجد میں اذان پر اسرائیلی حکومت کی تازہ ترین پابندی کی مذمت کی ہے۔ کونسل کے نیشنل ایگزیکٹو ڈائریکٹر نہال عواد نے کہا کہ مساجد، چرچ، ثقافتی مقامات اور مذہبی متون پر حملے دراصل اس مہم کا حصہ ہے جس کے تحت وہ برسوں سے فلسطینی ثقافت کو مٹانے کی کوشش اسرائیل کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام اور عیسائیت کے خلاف جنگ دراصل انتہا پسند آتنکوادی اسرائیلی حکومت کی جانب سے فلسطینی عوام کی نسل کشی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اور گزشتہ کل بھی غزہ کی پٹی پر آتنکوادیوں نے یعنی اسرائیلیوں نے حملے کیا، جس میں گزشتہ کل بھی 31 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں ہیں۔ ناظرین، ایک چونکانے والی بڑی دردناک خبر آ رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے، UNO نے یہ بات کہی ہے، نئی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ خواتین کے لیے، لیڈیز، مہیلاؤں کے لیے سب سے خطرناک جگہ ان کا گھر ہے۔ بڑا عجیب جملہ ہے، یعنی گھروں میں مہیلائیں
عورتیں محفوظ نہیں، خواتین سرکشت نہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 2023 میں 85,000 خواتین کو مردوں نے دانستہ طور پر قتل کیا۔ اقوام متحدہ کی نئی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ خواتین کے لیے سب سے خطرناک جگہ ان کا اپنا ہی گھر ہے۔ غیر ملکی ذرائع کے مطابق اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 85,000 خواتین میں سے 60% خواتین اپنے ساتھی یعنی اپنے شوہر یا خاندان کے کسی فرد کے ہاتھوں اپنے ہی گھر میں قتل کی گئی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں روزانہ تقریباً 140 خواتین شریک حیات یا خاندان کے کسی فرد کے ہاتھوں اپنی جان گنوا دیتی ہے۔ UNO کی تنظیم، اقوام متحدہ کی تنظیم برائے خواتین یعنی فار ویمنس کہ نائب ایگزیکٹو جو ڈائریکٹر ہے، انہوں نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ اعداد، یہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ نجی اور گھریلو زندگی میں جہاں خواتین کو سب سے زیادہ محفوظ ہونا چاہیے، وہیں پر وہ جان لیوا تشدد کا سامنا کر رہی ہے۔ UN وومن کے نائب ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں ہمیں معلومات تک حاصل نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ کے اعداد و شمار تو صرف ایک جھلک ہے، کیونکہ تمام خواتین کی ہلاکتوں کا ریکارڈ کرنا ممکن نہیں ہے، نہ ہی تمام اموات کو درست طور پر قتل نسواں کے طور پر درج کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے سعودی عرب میں خواتین پر تشدد سے تحفظ فراہم کرنے کے مرکز کا کہنا تھا کہ خواتین اور لڑکیاں گھریلو تشدد سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی اقدام کے حوالے سے 3 نکات کو ذہن میں رکھیں۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت گنی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، گنی کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے زیریکور، وہاں پر ایک فٹ بال میچ ہو رہا تھا۔ فٹ بال میچ کے دوران ناظرین کے بیچ یعنی دیکھنے والوں کے بیچ زبردست تصادم ہو گیا، بھڑت ہو گئی، جھڑپ ہو گئی، اور یہ جھڑپ اتنی خطرناک ہوئی کہ 100 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، یعنی 100 سے زیادہ لوگ وہاں پر مرے ہیں، سینکڑوں ناظرین زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس حادثے کی جانکاری اسپتالی مختلف ذرائع سے سامنے آئی ہے۔ ایک اسپتال کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسپتال میں جہاں تک نظر جا رہی ہے لاشوں کی قطاریں پڑی ہوئی ہے، کچھ لوگ گیلری میں فرش پر پڑے ہوئے ہیں اور مردہ گھر بھی بھرا ہوا ہے۔ ڈاکٹروں نے یہ بھی جانکاری دی کہ تقریباً 100 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مقامی اسپتال اور مردہ گھر لاشوں کے ڈھیر سے بھر گئے ہیں۔ کچھ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہلاکتیں درجنوں کی تعداد میں ہوئی ہے، حالانکہ ابھی تک حتمی تعداد سامنے نہیں آئی ہے۔ یہ حادثہ 2 دن پہلے یعنی اتوار کا بتایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر باقاعدہ سامنے آئی ویڈیوز میں میدان کے باہر سڑک پر افراتفری کا ماحول اور زمین پر بڑی تعداد میں گرے ہوئے لوگ دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اسرائیل کے آتنکواد اور اسرائیل کی غداری کو لے کر۔ جی ہاں، فرانسیسی رپورٹ میں ایک شرمناک انکشاف ہوا ہے، اور وہ انکشاف یہ ہے کہ اسرائیل نے لبنان میں جنگ بندی سیز فائر ایگریمنٹ کی کئی بار خلاف ورزی کی۔ ایکچول میں اسرائیل حرامی پیداوار ہے، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل نے ثابت کیا کہ وہ خود کو کسی بھی اخلاقی ایگریمنٹ میں باندھ کر نہیں رکھ سکتا۔ لبنان کے ساتھ جنگ بندی ایگریمنٹ کی بھی اب تک وہ شرمناک طور پر 52 مرتبہ خلاف ورزی کر چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے لبنان اور اسرائیل میں ایگریمنٹ ہوا جنگ بندی کا، سیز فائر کا، لیکن اس جنگ بندی کے ایگریمنٹ کو بھی کئی مرتبہ 52 مرتبہ اسرائیل خلاف ورزی کر چکا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیل کے وائی نیٹ نیوز نے فرانس کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے ساتھ ہونے والے جنگ بندی ایگریمنٹ کی 52 بار خلاف ورزی کی ہے۔ اس میں ہفتے کے روز ہونے والا حملہ بھی شامل ہے، جس میں 3 لبنانی سول سٹیزنز عام شہری مارے گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے ان حملوں کو جائز قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حزب اللہ کی خلاف ورزیوں کے جواب میں کیے گئے حملے ہیں۔ ناظرین، آخری بڑی خبر ملیشیا اور تھائی لینڈ سے آ رہی ہے کہ ملیشیا اور تھائی لینڈ میں
सैलाब ने तबाही मचा दी, पानी ने तबाही मचा दी और मुतअद्दद हलाकतें हुई है, मौत हुई है। शिमाली मलेशिया और जुनूबी थाईलैंड में शदीद सैलाब ने तबाही मचा दी है, जिसके सबब मुतअद्दद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। गैर मुल्की दराई के मुताबिक मौसलाधार बारिशों और सैलाब के बाइस शिमाली मलेशिया और थाईलैंड में हजारों अफराद मुतासिर हुए हैं। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 30 नवंबर तक सैलाब के नतीजे में 12 लोगों की मौत हुई। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिली का अमल जारी है। आफात से बचाव और बहाली के महकमे के मुताबिक जुनूबी थाईलैंड में शदीद सैलाब से हजारों घर मुतासर हुए हैं। मुतासरा इलाकों में हजारों अफराद 200 आर्जी रिलीफ कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि इस सैलाब ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंटरनेट पर वायरल होने वाले सैलाब की कई वीडियो फुटेज में सैलाब की शिद्दत को देखा गया है। लोगों को ट्रकों पर घरों से रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि उनके घरों में पानी पूरी तरीके से घुस चुका है और घर डूब चुके हैं। जबकि एक वीडियो में इमदादी कारकुन सैलाब से मुतासरा मकान की छत से एक बच्चे को निकालते हुए भी नजर आ रहे हैं। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।